فاتح شام حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 581 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام عامر، کنیت ابو عبیدہ اور لقب امین الامت تھا۔ یہ لقب آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عبداللہ بن الجراح تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا کے نام سے مشہور ہوئے۔ 5 پشتوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب سردار الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوش بختی یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار 10 مبشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی ابتدا ہی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ 7 برس تک کفار کے ظلم و ستم سہتے رہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ملک حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ کچھ عرصے بعد مکہ آئے اور پھر مدینہ ہجرت کی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصار اور ایک مہاجر کو بائی بائی بنایا تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بنے اور یہ رشتہ مرتے دم تک قائم رہا۔ جنگ بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے کافر باپ کی گردن اڑا دی۔ غزوہ احد میں زرہ کی 2 کڑیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک میں گھس گئیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے وہ کڑیاں کھینچی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ غزوہ خندق اور بنی قریظہ میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ ربیع الاول 6 ہجری بمطابق 627 عیسوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 مجاہدین کی کمان دے کر ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ اسے سریہ بنو سالبیہ کہتے ہیں۔ جمادی الاول 8 ہجری بمطابق 629 عیسوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 مجاہدین کا سردار بنا کر قبیلہ قزاعہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 مجاہدین دے کر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ اس لشکر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستیاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر قیادت تھیں۔ وہاں پہنچ کر مرکزی قیادت کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمام لشکر کی قیادت میں کروں گا، جبکہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات پر مصر تھے۔ بالآخر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کو حل کرنے کی نیت سے ماتحتی قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ جب لشکر اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور اس معاملے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو عبیدہ پر رحمت نازل فرمائے۔
8 ہجری بمطابق 629 میں بھی حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سریہ سیف البحر کی کمان سونپی گئی۔ فتح مکہ، جنگ حنین اور جنگ طائف میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ اہل نجران کی خواہش پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف مبلغ بنا کر بھیجا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ان کو تعلیم دی۔ اہل نجران سے جزیہ لینے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی آخر الزماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے، حتیٰ کہ کوئی مہم، جنگ اور غزوہ ایسا نہیں جس میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہ ہوں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالیں تو مرتدین اور جھوٹے مدعیان نبوت کا کلا کما کرنے کی اشد ضرورت پیش آئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مرتدین اور جھوٹے مدعیان نبوت ملعونوں کو سرکشی کا سبق سکھایا اور اس فریضے سے فارغ ہو کر آپ نے شہنشاہ ایران اور کیسر روم کی طرف فوجیں روانہ کی۔ 13 ہجری میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلسطین، حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اردن اور یزید بن ابی سفیان کو دمشق کی طرف فوجیں دے کر روانہ کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اگر یہ تمام افواج اتفاق سے کبھی ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ان سب کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ فوج کو روانہ کرنے سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا: ابو عبیدہ، میں نے خوب اچھی طرح دیکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کس عزت اور محبت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے اور ان کے حضور میں تمہاری کتنی قدر و منزلت تھی۔ اسی وجہ سے میری نگاہ میں تمہاری بڑی وقت ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آج تمام روئے زمین پر میں کسی شخص کو بھی تمہارے اور عمر بن الخطاب کے برابر نہیں سمجھتا۔ ہر انسان کی عزت جو مجھ سے ملتا ہے میری نظر میں تمہاری وقت سے کم ہے۔ جو اللہ تمہارا حافظ و ناصر ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمان کا شہر آپ فتح کیا۔ یہ شام کا سب سے پہلا شہر تھا جس پر مسلمانوں نے اسلام کا پرچم لہرایا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو خلافت کی ذمہ داریاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھالنا پڑیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام اسلامی افواج کا سپہ سالار مقرر فرمایا۔ اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کے شہر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اسے فتح کرنے کے بعد مخل میں پہنچ کر قیام کیا اور پھر بیسان میں خیمہ زن ہوئے۔ کیسر روم نے مال و دولت کا لالچ دینا چاہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مسلمان غیر مسلموں سے صرف یہ چاہتے ہیں قبول اسلام، جزیہ یا تلوار۔ ظاہر ہے رومیوں کو یہ شرائط منظور نہ تھی۔ جنگ شروع ہوئی۔ اردن، حمص، شیرز، حمات، مارت النعمان، لاذقیہ کو فتح کرنے کے بعد
کیسر روم سے جنگ ہونا تھی۔ اس مقصد کے لیے دمشق میں اسلامی افواج جمع ہونا شروع ہوئیں۔ کیسر روم نے اپنے سپہ سالار بہان کو بات چیت کے لیے مسلمانوں کے پاس بھیجا۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کیسر روم کے پاس مسلمانوں کا پیغام لے کر گئے، مگر وہ نہ مانا۔ جنگ ہوئی اور بالآخر شکست رومیوں کا مقدر بنی۔ کیسر روم قسطنطنیہ کی طرف بھاگ گیا اور یوں ان علاقوں پر اسلام کا پرچم لہرانے کی سعادت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوئی۔ 18 ہجری بمطابق 639 عیسوی میں شام، مصر اور عراق میں طاعون کی وبا پھیل گئی۔ یہ وبا فلسطین کے مشہور شہر امواس سے شروع ہوئی تھی۔ مقام سرخ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پرفضا مقام جابیہ چلے گئے۔ وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر طاعون کا حملہ ہوا۔ بخار کے ساتھ گلٹی نمودار ہو گئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور خود خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المقدس اور دمشق کے درمیان ایک جگہ بیسان میں دفن کیا گیا۔